بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا کرتے ہیں لیسن نمبر 3 ہسٹری اینڈ سسٹمز آف سائیکالوجی. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوکریٹس کی پہلے ہم لوگوں نے اسٹڈی پڑھی تھی. اس کے بعد سوکریٹس کے ایک اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو, ہم نے ان کی اسٹڈی پڑھی تھی. ٹھیک ہے, آج ہم لوگوں نے یہ سارے ہم لوگ نا یونان کے جو سائیکالوجسٹ جو فلاسفرس گزرے انہی کی ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے ایرسٹوٹل کے بارے میں. ایرسٹوٹل بہت بڑے ایک فلاسفر گزرے ہیں. پوری جتنی بھی انسانیت کی ہسٹری ہے نا اس میں سب سے بڑے فلاسفر ایرسٹوٹل کو ہی مانا جاتا ہے. یہ ایک یونانی فلاسفر تھے, سائیکالوجسٹ بھی تھے. ایرسٹوٹل پیدا ہوئے تھے تقریباً کوئی 8 سے 384 BC میں پیدا ہوئے تھے اور ڈائڈ 322 BC. اچھا, ایرسٹوٹل جو تھے نا وہ پلیٹو کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے سوکریٹس تھے, سوکریٹس کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو, اور پلیٹو کے آگے اسٹوڈنٹ تھے ایرسٹوٹل. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریکال کروا دیتی ہوں کہ جو سوکریٹس تھے نا وہ کہتے تھے کہ جو نالج ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو کسی چیز کا نالج حاصل کرنے کے لیے باہر آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو, بلکہ آپ اپنے اندر اپنے سیلف کے اندر جھانکیں. انہی کی اسٹڈی کو پلیٹو بھی لے کے چلے تھے, اور پلیٹو نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگ کے جو اندر مائنڈ میں جو آئیڈیاز آتے ہیں نا آپ لوگ صرف اسی بیس پہ آپ لوگ ریئیکٹ کیا کریں. آپ لوگ باہر کی دنیا کے آبزرویشنس کے اوپر کو آپ لوگ جو ہے نا وہ فالو نہ کیا کریں. ایرسٹوٹل جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی بھی سیم وہی پلوٹو والی تھنکنگ تو تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ پلوٹو نے جیسے بات کی تھی نا ساری, اسی طرح ہی وہی سارا اثر ان کے اوپر تھا. لیکن ایرسٹوٹل نے کچھ ایسے ویوز بھی دیے ہیں جو ان کے ٹیچر کے بالکل اپوزٹ تھے. ٹھیک ہے, ایرسٹوٹل نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا ڈی انیما. ڈی انیما کا مطلب ہوتا ہے دا ساؤل, یعنی کہ روح. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے نا وہ ان کا ایک پرائمری ٹاپک تھا اس وقت. جو یونان کے جتنے بھی فلاسفرس تھے ان کے لیے روح کا جو ایک ٹاپک ہے نا وہ ایک پرائمری ٹاپک تھا, اسی کے اوپر بات کیا کرتے تھے. ایرسٹوٹل کو پہلا سائیکالوجسٹ بھی مانا جاتا ہے ہسٹری میں. ایرسٹوٹل نے ڈوئلزم کا جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا, ڈوئلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا بالکل مختلف ہونا. تو پہلے جو ہے نا وہ روح اور باڈی کو ایک دو مختلف چیزیں سمجھی جاتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ روح جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے باڈی کو اور باڈی افیکٹ کرتی ہے روح کو. لیکن یہ جو آئیڈیا تھا نا ایرسٹوٹل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اور انہوں نے اپنا ویو دیا تھا کہ یہ جو جسم اور جو روح ہوتا ہے نا یہ دو کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے. ایرسٹوٹل کے وہ آئیڈیاز تھے, ان کا یہ ویو تھا کہ جو انسان ہوتے ہیں نا, ہیومن بینگس کے اندر جتنے بھی جو انسان ہوتے ہیں ان کے اندر جو بھی آئیڈیاز ابھر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تین وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی آپس میں ایسوسیشن ہوتی ہے, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلا ریزن ہے سملیرٹی کا, یعنی کہ سملیرٹی کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ایک دو چیزوں کو جب بھی دیکھتا ہے نا تو وہ اس میں سملر چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تو اسے ان دو چیزوں میں سملیرٹی نظر آ جاتی ہے نا تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے, تبھی اس میں سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے, انسان جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو وہ ہمیشہ کوئی دو چیزوں کے درمیان سملر پیٹرنس کو دیکھتا ہے, پھر ان کی بیس پہ جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو. یہ سب سے سمپلیسٹ ایکسپلینیشن ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی دو ایسے ایونٹس دیکھے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, ٹھیک ہے, تو انسان کیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایونٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان میں درمیان میں سملیرٹیز پائی جاتی ہے تو کوئی تعلق ہے, تو تبھی یہ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. ایک تو اس بیس پہ ہم لوگ آئیڈیاز کو آپس میں ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم لوگ کانٹیگیوٹی کی بیس پہ بھی آئیڈیاز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. کانٹیگیوٹی کا مطلب ہوتا ہے تسلسل, یعنی کہ اگر دو چیزیں مسلسل ہوئی ہیں نا اور ایک ساتھ ہوئی ہیں یا آگے پیچھے ہوئی بھی ہیں تو بالکل جو ہے نا ایک کے بعد ایک فوراً چیزیں ہوئی ہیں, تو ہم لوگ ان دو چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب واقع ہوئی ہوتی ہیں, ہم لوگ ان کا آپس میں ایک ریلیشن بنا دیتے ہیں کہ ضرور ان کا کوئی آپس میں ریلیشن ہے, پہلے یہ چیز ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہی یہ دوسری چیز ہوئی ہے, تو دوسری جو ہے وہ چیز ہوئی ہے, تو ان دونوں کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ ریلیشن ہے. فار ایگزامپل اگر دو جو ایونٹس ہیں وہ کنزیکیٹیولی یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہوئے ہیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان دونوں ایونٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ جوڑ دیتے ہیں. یہ ایگزامپل ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے نا ہم لوگ آئیڈیاز کی کانٹیگیوٹی یعنی کہ آئیڈیاز کا ایک تسلسل, ہم لوگ اپنے خیالات کا ایک تسلسل بنا لیتے ہیں. ایون کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ویئر ون ایون may remind of the other event which is contagious to it.
اگر دو ایونٹس اگر بالکل مختلف بھی ہیں نا تب بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر ایک ایونٹ کی وجہ سے ہمیں کوئی دوسرا ایونٹ یاد آ جاتا ہے نا تو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں ایونٹس کو ہم لوگ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو مین ریزن ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم لوگ آئیڈیاز کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کنٹراسٹ. یعنی کہ اگر دو ایونٹس یا کوئی دو خیالات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں نا اس کی وجہ سے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور ان کے درمیان ہم نا ایک لنک بنا لیتے ہیں, کیونکہ انسان کیا کرتا ہے مختلف آئیڈیاز کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جب دو آپس میں بالکل اپوزٹ چیزیں انسان کے سامنے نظر آتی ہیں نا اس کو, تو فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک بات آپ کے سامنے کی ہے نا تو اس کے بالکل اپوزٹ بات نا فوراً سے آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ فوراً سے بات جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ یہ بات کرے لیکن میں نے تو پہلے اس طرح کا میں نے تو کچھ اور سنا تھا. تو کنٹراسٹ کی بیس پہ بھی آپ لوگ آئیڈیاز کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں مین ریزن, کہ آپ لوگوں کے بہت انپورٹنٹ ہے, یہ لانگ میں بھی آتے ہیں آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی آتے ہیں, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا ہم لوگ ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بایولوجیکلی اس کے 6 قسم اس کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ 5 قسم کے کام وہ کرتا ہے. ایک تو وہ کھانا, اس کے بعد پرسیونگ یعنی کہ چیزوں کو دیکھنا اور ان کے بارے میں کوئی خیال بلڈ کر لینا یا سمجھنا چیز کو, اس کے بعد ہیونگ چلڈرنس, اس کے بعد تھنکنگ یعنی کہ سوچنا, اور اینڈ ڈوئنگ تھنگ یعنی کہ مختلف قسم کے کام کرنا. یہ مختلف قسم کے یہ ساری جو ہے نا جتنے بھی جاندار ہیں ان کی یہ ساری کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. انسان کھاتا کیوں ہے؟ انسان کو ہمیشہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو نرش کر سکے, گرو کر سکے آگے, تو اس لیے وہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کھاتا پیتا ہے. اس کے بعد پرسیوز, انسان ہمیشہ جو چیز دیکھتا ہے نا, جو اس کو اسٹیمولائی ملتا ہے, جو اس کو سگنل ملتا ہے ارد گرد, وہ اس کو پہلے سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا. انسان کی اپنی ایک ایبلٹی ہوتی ہے ایکسپینڈ کرنے کی اپنی اسپیشیز کو, ہیونگ چلڈرنس. اس کے بعد ہائر فارم جو ہوتی ہے نا لیونگ آرگینزمس کی, لیونگ بینگس کی, جیسے اب انسان ہیں ہم لوگ ہائر فارم میں ہیں نا, ان کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے سوچتے ہیں, سوچ کے مختلف چیزوں کا جو ہے نا وہ تجزیہ کرتے ہیں, جو ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں سوچ کے ان کو جو ہے نا وہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایرسٹوٹل یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں کے ایک کاموں میں یہ بھی ہے کہ وہ مختلف قسم کی چیزیں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تھرو آؤٹ دا لائف مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا رہتا ہے. جیسے ابھی آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں, میں لیکچر جو ہے وہ کنوے کر رہی ہوں, تو یہ اسی طرح انسان ہمیشہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں تھرو آؤٹ دا لائف موجود رہتا ہے. اچھا, یہاں پہ آگے جو ہے نا یہ بتایا ہوا کہ ایرسٹوٹل کا اور پلیٹو, یعنی کہ ایرسٹوٹل نے اپنے پلیٹو جو ان کے جو ٹیچر تھے ان کے خلاف بھی, مطلب ان کے اپوزٹ بھی بہت ساری باتیں کی تھی, یعنی کہ ان کے ویوز کے اپوزٹ باتیں کی تھی. تو دونوں میں ڈفرنس جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے. ایرسٹوٹل کے جو ٹیچر تھے نا پلیٹو, وہ کہتے تھے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یعنی کہ خیالات, وہ ہمیشہ دائمی ہوتے ہیں, نہ وہ پیدا ہوتے ہیں نہ وہ کبھی مرتے ہیں. لیکن ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ دائمی نہیں ہوتی, ہمیشہ نہیں رہتی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا سورس آف نالج وہی رکھنا چاہیے جو ہمیشہ دائمی رہے, جو کبھی ختم نہ ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیاز کو اپنا سورس آف نالج ماننا چاہیے. پلیٹو نے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا روح کے اوپر اور سائیکی, یعنی انہوں نے سائیکی ورڈ یوز کیا تھا روح کے لیے, وہ انہوں نے روح کے لیے اور شعور کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو روح ہوتی ہے نا وہ پرماننٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے اور ہمارا جسم ختم بھی ہو جاتا ہے, لیکن روح کبھی نہیں مرتی. تو کیونکہ پلیٹو یہ کہتے تھے کہ ہمیں دائمی چیزوں سے ہی اپنے آئیڈیاز لینے چاہیے, تو پلیٹو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ روح سے حاصل کریں, کیونکہ آپ لوگوں کی روح جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے سینسری آرگنز ہوتے ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے کان ہیں, یہ دائمی نہیں ہوتے, آپ کی باڈی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے, یہ چیزیں ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ ان آرگنز کے تھرو نالج نہ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے باہر سے جو ہے نا وہ آپ نے نالج اپنے جو ختم ہونے والے جو سینسری آرگنز ہوتے ہیں ان کو یوز کر کے آپ لوگوں نے نالج نہیں لینا. وہ کہتے ہیں کہ انٹروسپیکٹو, یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کا نالج لینا بھی ہے نا, آپ اپنے اندر جھانکیں یا اگلے بندے سے آپ لوگ نالج اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس سے یہی پوچھیں کہ اس نے کیا آبزرو کیا, اس کی کسی چیز کسی سچویشن کے بارے میں کیا فیلنگس تھی, ٹھیک ہے. یعنی کہ انر جو ہے نا آئیڈیاز کے اوپر وہ فوکس کرتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کے مائنڈ کے اندر جھانک کے جو ہے نا وہ پرابلمس کا سولوشن آپ لوگ فائنڈ کریں. لیکن ایرسٹوٹل نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے انٹروسپیکشن کا جو ویو تھا نا کہ ہمیں دوسرے بندے کے دماغ میں جو ہے وہ جھانکنا چاہیے یا اپنے اندر روح کے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے, انہوں نے اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور کہتے ہیں کہ صحیح نالج جو ہے نا تبھی آ سکتا ہے جب آپ چیزوں کو خود آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایمپیریسزم کو جو ہے نا
فالو کرتے تھے. ایمپیریسزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو آپ لوگوں کی 5 حص ہوتی ہیں نا ان کو یوز کر کے آپ ارد گرد سے جو نالج جو آپ لوگ حاصل کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ آبزرویشن کے تھرو کریں اور ایمپیریسزم کے تھرو کریں. جتنے بھی انسان ہیں ہیومن بینگز ہیں وہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں ہمیشہ. جو بھی ان کی ارد گرد جو دنیا ہوتی ہے اس کو وہ آبزرو کرتے ہیں, اس کے بارے میں وہ ججمنٹس بنا لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہر انسان یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کے مائنڈ میں جھانکے گا تو جو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا اسی کو مانے گا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ انسان اپنے ارد گرد جو دیکھ رہا ہوتا ہے جسٹ اسی پہ بلیو کرتا ہے. اسی لیے وہ ایرسٹوٹل یہ کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ جھانکنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی دنیا کے ارد گرد جو ہے نا وہ آبزرو کریں اور اس سے آپ لوگ نالج حاصل کریں. یہاں سے ہم لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ جو ایرسٹوٹل کے جو ویوز تھے نا وہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ جو پلیٹو تھے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سینسری آرگنس کے تھرو نالج نہیں حاصل کر سکتے, بلکہ آپ لوگوں کے سینسری جو آرگنس ہوتے ہیں نا یہ نالج حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. لیکن ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا کہ سینسری آرگنس کے تھرو ہی آپ لوگ نالج حاصل کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آ سکتا ہے. ایرسٹوٹل کا ویو تھا کہ جو سینسری آرگنز ہوتے ہیں وہ سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ نالج گین کرنے کا ایک سورس ہوتے ہیں. لیکن پلیٹو کا یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ سینسری آرگنز جو ہے نا وہ رکاوٹ ہوتے ہیں, ہنڈرنس ہوتے ہیں, ہنڈر کرتے ہیں آپ لوگوں کے لرننگ پروسیس کو. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے یہ والے ڈفرینس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ایرسٹوٹل نے اس کے بعد ڈسکرائب کیا تھا کہ انسان کے ہمیشہ نا 2 قسم کے موٹیوز ہوتے ہیں, 2 قسم کے نا ہمیشہ اس کے پاس موٹیوز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرائمری موٹیوز اور ایک ہوتے ہیں سیکنڈری موٹیوز. پرائمری موٹیوز ایک آپ کے جو بیسک موٹیوز ہوتے ہیں, یعنی کہ انسان کی جتنی بھی باڈی کی جتنی بھی خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں نا وہ آپ کے پرائمری موٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ باڈی کی جیسے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, غصہ آتا ہے, ہم لوگ ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, یا ہمیں آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ ایک بیسک نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے پرائمری موٹیوز ہوتے ہیں. یہ جو موٹیوز ہوتے ہیں نا یہ صرف انسانوں کے پاس ہی نہیں ہوتے بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے پاس ہوتے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ جو ایک پہلو ہوتا ہے نا ان موٹیوز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آرگینزم خود سیکھتے نہیں ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ یا وہ خود اس کو کسی سے جو ہے نا وہ سیکھیں گے, بلکہ یہ ان کے اپنے وراثتی طور پہ ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے. نیچرل قدرتی طور پہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری ضروریات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ انہی موٹیوز کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو موٹیوز ہوتے ہیں نا یہ انہیریٹڈ ہوتے ہیں, وراثتی ہوتے ہیں, پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ انہیریٹ ہو کے آتے ہیں. اور یہ جو موٹیوز ہوتے ہیں نا یہ ہر بندے کو دھکیلتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. ہم یہی موٹیوز جو ہے نا یہ ہوں گے تبھی انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو بھوک ہے, کوئی بھوکا ہے اگر, تو وہ اور وہ غریب ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ بھیک مانگے گا. وہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے, وہ بھوک کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ جو موٹیوز ہے نا یہ آپ کو دوسرے کوئی بھی کام کرنے پہ جو ہے نا وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں. جیسے اب ہنگر ہے وہ ایک موٹیو تھا, پرائمری موٹیو ہے, وہ آپ کو بھیک مانگنے پہ آپ کو مجبور کرے گا. یہ بیسک باڈی کی جو ایک خواہشات ہوتی ہیں نا جو آپ سے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہیں, یہ وہ پرائمری موٹیوز ہی ہوتی ہیں. اس طرح کی جو ڈیزائرز یا اس طرح کے جو موٹیوز ہیں وہ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ یہ پرائمری موٹیوز ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں سیکنڈری موٹیوز ہوتے ہیں. سیکنڈری موٹیوز وہ موٹیوز ہوتے ہیں جو کہ انسان خود سیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں اور وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا ملانا. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ میں بھائی فیلوز جو ہے نا وہ مجھے فالو کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو خود فیلوز کو فالو نہیں کرے گا, ہمیشہ کوشش کرتا ہے, اس کی مین موٹیو یہی ہوتا ہے کہ دوسرے مجھے فالو کریں. یعنی کہ سیکنڈری موٹیو, فار ایگزامپل اگر آپ لیکچرار بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اسٹڈی حاصل کریں گے, تو اس کے لیے آپ اس کے مطابق آپ کوالیفیکیشن حاصل کریں گے. وہ جو آپ کوالیفیکیشن حاصل کریں اس کے پیچھے موٹیو کون سا ہے, وہ سیکنڈری موٹیو ہوگا. کیونکہ وہ کوئی آپ لوگوں کی نیچرل کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کی نیچرل ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کی جو ویسے جو آپ لوگ خواہشات بلڈ کر لیتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے سیکنڈری موٹیوز ہوتے ہیں جو ایرسٹوٹل نے کہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ایرسٹوٹل کی وہ یہ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا, ہر جو مختلف جو انسان ہوتے ہیں نا, ہر انسان کے اندر مختلف چیزوں میں وہ مختلف ہوتے ہیں. یعنی کہ مختلف پہلو مختلف ہوتے ہیں, یعنی کہ چیزوں کی کوئی بھی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک چیز اگر ایک انسان میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے میں نہیں پائی جائے گی. یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, اگر آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کی ذہانت کے لیول میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, کوئی کم ذہین ہوتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری ایبلٹیز ہوتی ہیں جس میں ایک بندہ اچھا ہوتا ہے, دوسرا اچھا نہیں ہوتا, وہ کسی دوسری ایبلٹی میں اچھا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ بہت اچھا اسپورٹس مین ہے لیکن وہ اچھا میوزیشین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی بہت اچھا میوزیشین ہے لیکن وہ اچھا اسپورٹس مین نہیں ہوگا. وہ یہی ایرسٹوٹل یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا
یہ ہمیشہ ہر انسان میں, جتنے بھی انسان ہیں میں, یہ ہمیشہ یہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اور یہی جو ہے نا جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی پرسنل خصوصیات بن جاتی ہے. پھر یہی ریزن ہے ایک کچھ جو انڈیویجولس ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں بہت زیادہ آگے جو ہے نا وہ ایکسل کر جاتے ہیں, بہت زیادہ پروگرس کر جاتے ہیں. ایرسٹوٹل نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ جو انسانوں کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, یہ انسان کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کریٹ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ ڈفرینسز انسان کو وراثت میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے نا, ان ڈفرینسز کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو دریافت جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے آگے والے شعبے میں, فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اگر انٹیلیجنٹ ہے تو اس کو اس وقت تو نہیں پتہ ہوتا, وہ بعد میں اپنی وہ اسکول لائف میں اگر جائے گا, وہ اسٹڈی کرے گا یا کوئی ایسے ڈسکوری وغیرہ ریسرچ وغیرہ کرنے بیٹھے گا, اسے پتہ چلے گا پھر کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میرا انٹیلیجنس لیول میرا بہت زیادہ ہے. تو اب لوگ ڈسکور جو ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں, لیکن یہ انہیرٹ انسان کے ساتھ پیدائش کے ٹائم پہ ہی ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں جو کہ انہیرٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے جینیٹیکل میک اپ کا حصہ ہوتے ہیں. ایرسٹوٹل کا یہ ویو تھا کہ آپ لوگ بچپن میں جتنے بھی تجربات کرتے ہیں, بچپن میں آپ لوگوں کو جتنی بھی ٹریننگ ملتی ہے نا کسی بھی انسان کو, اس کا تھرو آؤٹ دا لائف اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا رہتا ہے, اثر ہوتا رہتا ہے. چائلڈہڈ جو بچپن ہوتا ہے آپ لوگوں کا, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا, ہر قسم کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. بچہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی لیٹر سٹیجز میں, اپنی زندگی کے بعد والے جو اس کے جو سال آتے ہیں نا, ہمیشہ اس میں ویسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے مینرز اس نے اپنے بچپن میں سیکھے ہوتے ہیں. تو بچوں کو جو ٹریننگ ہے وہ بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ ٹریننگ اچھی ہوگی تو وہ, کیونکہ ٹریننگ جو ہے تھرو آؤٹ دا لائف اس کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے. بچوں کو آپ اچھے طریقے سے ٹرین کریں گے تو تھرو آؤٹ دا لائف وہ اچھا بیہیو کرے گا. تو اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انسان کو جب بھی آپ لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے, جب بھی آپ لوگوں نے ٹرین کرنا ہے, تو آپ لوگ اس کی زندگی کے شروع والے سالوں میں کریں, اس کے بچپن میں کریں, تاکہ آنے والی جتنی بھی لائف ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا جو انفلوئنس ہے وہ باقی رہے. پاکستانی فیملی میں اگر کوئی آپ لوگ دیکھیں, ایک بچہ پاکستانی فیملی میں بڑا ہوا ہے لیکن ایک بچہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فیملی میں بڑا ہوا ہے, تو وہ الگ طرح سے بیہیو کریں گے, ان کے بیہیویئرز, ان کے مینرز کبھی بھی سملر نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مختلف انوائرمنٹس میں تھے, تو ان لوگوں کی جو بچپن کی جو ٹریننگ تھی وہ مختلف تھی. اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیٹر سٹیجز میں, لائف کی لیٹر سٹیجز میں جو بھی کرتا ہے, وہ مین ریزن اس کا پیچھے چائلڈہڈ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے کیتھارسس کا ایک کنسیپٹ لیا تھا. کیتھارسس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے ایموشنز کو ریلیز کرتا ہے نا کوئی بھی انسان, وہ کیتھارسس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ خوشی فیل کر رہے ہیں یا کسی نے جوک سنایا ہے, تو آپ لوگ اس کو کیسے ایکسپریس کریں گے, اس چیز کو آپ ہنس کے ایکسپریس کریں گے. تو وہ ایک جو اپنے ایموشنز کو آپ لوگ ریلیز کرتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ کیتھارسس کہتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ ایک دم سے کسی ٹریجڈی کے بارے میں اگر وہ سنتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے, وہ اصل میں کیا کرے, اپنی ایموشنز کو ریلیز کرے, تو دیٹ از اے کیتھارسس. یہ ایگزامپلس ہوتی ہیں کیتھارسس کی کہ جہاں پہ ایک دم سے ہی اچانک جو ہے نا انسان ایک دم سے اپنے ایموشنز کو ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایموشنز اور بہت سارے ہر قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی ہیپینس ہے, آپ لوگوں کی جو ہے وہ جوائے ہے, اگر کوئی میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ وہ آپ لوگوں کا ایک کیتھارسس ہوتا ہے. تو یہ کیتھارسس بھی کیا جاتا ہے, جو سائیکالوجی کے جب وہ تھراپی وغیرہ کی جاتی ہے نا, اس میں یہ مختلف قسم کے کیتھارسس ہی کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ایسے ایموشنز میں, آپ لوگوں کو ایسی سچویشنز میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ لوگ فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ پریشان ہے تو ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کو ڈالا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے جو ہے نا جوائے فل اور ہیپی ایموشنز کو آپ لوگ ایکسپریس کریں اور ان کو ریلیز کریں. ایرسٹوٹل کی کانسٹریبیوشنز کی بہت ساری لسٹ ہے, یہاں پہ فی الحال تو اتنا ہی لکھا ہوا تھا, تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ چائلڈہڈ کا مین جو ہے نا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, آ کے شیئر کر دیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کریں. آپ لوگ جس بھی گروپ میں ہیں, ہر اس گروپ میں میرے اس چینل کا لنک, میرے ان سبجیکٹس کا آپ لوگ لنک شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. میرا آپ لوگ اسٹڈی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے, وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.